الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش اس دھرتی کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنون کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ آیت سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 180 پر 6 ہے. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے جو دوسری آیت پڑھی گئی ہے وہ سورہ اعلیٰ یعنی مشہور و معروف سورت کی آیت ہے. اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ تو الحمدللہ ہمارے سروں پہ تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ مزید رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند گنے دن ہے، چند گنے چنے دن ہے. اس کے اندر انسان کیا کرنا؟ فائدہ اٹھا لینا، اس نعمت کو پا کر کے اللہ رب العالمین شکریہ ادا کرنا. اور حقیقی معنوں میں وہی انسان محروم ہے جو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور رمضان المبارک کے مہینے پانے کے بعد اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لیا، اپنے گناہوں سے معافی تلافی نہ کرا لی، اپنے گناہوں سے پاک نہ ہو گیا. ایسا انسان حقیقی معنوں میں یہی انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، یہی انسان نقصان میں ہے، یہی انسان گھاٹے میں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو عید سے قبل کیا کرنی چاہیے؟ عید سے قبل کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں اور آپ کو یہ مشہور و معروف حدیث بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ فگن ہے اور اس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. جو اس رات سے محروم ہو گیا حقیقی معنوں میں وہی انسان محروم ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے آئے تھے، بہت سارے چیزوں کو سمیٹے ہوئے آئے تھے، بہت سارے نیکیاں لے کر کے آئے تھے. اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا تھا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا تھا، شرکش شیاطین کو جکڑ دیا تھا. لیکن ان کے باوجود بھی ایک انسان اچھے کام نہ کر سکے، بہتر کام نہ کر سکے، رب کی خوشی والے کام نہ کر سکے، رب کو راضی نہ کر سکا، تو ایسے انسان حقیقی معنوں میں واقعی معنوں میں یہی انسان محروم ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ یہ گزر رہا ہے، اب کیا ہے؟ عید آنے والی ہے. تو ہمیں اور آپ کو عید سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ عید سے قبل کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بے شک وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. جو انسان پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ رب العالمین کا نام یاد رکھا اور نماز قائم کیا، تو حقیقی معنوں میں وہ انسان کامیاب ہے جنہوں نے اس رمضان المبارک کا مہینہ پایا. اور اگر وہ انسان جھوٹا تھا، اگر وہ انسان سود خور تھا، اگر وہ انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا تھا، اگر وہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا تھا، اگر وہ اس انسان کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے جلن تھا، اگر وہ اس انسان کے دل کے اندر اگر کسی کے لیے بغض تھا، اگر تمام ساری چیزوں کو اگر صاف کر لیا اور پاک ہو گیا، حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہو گیا. لیکن وہ انسان محروم ہو گیا جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد عبادتیں کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، قیام اللیل کر لیے، لیکن وہی چیز باقی رہی، یعنی وہی دشمنی ایک دوسرے سے، وہی حسد ایک دوسرے سے، وہی غلا ایک دوسرے سے، وہی شکایت ایک دوسرے سے. تو ایسے انسان ان کے نام اعمال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارگاہ تک پہنچا ہی نہیں جاتا ہے. میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا تھا اور اس بات کی بڑی اہمیت ہے. میں نے رمضان المبارک کی شروعات ہی میں یہ چیز بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص دیکھیے مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک مسلمان کا دوست ہے، مسلمان کو ایسے بتایا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتلایا ہے کہ جسم کی مانند بتلایا، دیوار کی مثال دیے ہیں
کہ مسلمان ایک دیوار ایک دوسرے اینٹ سے مل کر کے تقویت حاصل ہوتی ہے اور اس کو مضبوط بناتی ہے. اسی لیے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی مضبوطی کے کام کریں. اور مسلمان ایک مسلمان اس طرح سے ہونی چاہیے. المؤمن کالبنیان، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جب مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی اصلاح کر دے، اس کے ان کے غلطیوں کی نشاندہی کر دے، انہیں بتا دے کہ آپ کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سراسر غلط کر رہے ہیں. آپ ان کی نظروں کے سامنے بتا دیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے المرأۃ مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر ایک بھائی سے غلطی ہو جائے تو دوسرے بھائی کو بتا دیا جائے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ کو عید سے قبل جو کرنے والا کام ہے وہ یہ کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو منا لیں، اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو منا لیں. جس سے ناراض ہیں وہ جا کر کے دوسرے سے منا لیں، جا کر کے گلے معافی تلافی کر لیں، جا کے مانگ لیں اور کہیں کہ میرے بھائی ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ہم سے یہ پاپ ہو گیا، ہم نے تمہارے اوپر ظلم کی، ہم نے تمہارے اوپر زیادتی کی، جانے انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میرے بھائی میں تم سے معافی چاہتا ہوں. کیوں؟ حقوق العباد ایک ایسا حق ہے، حقوق العباد ایک ایسا حق ہے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی معاف بھی نہیں کرتا. اور جب تک ایک انسان اگر ان کے نام اعمال بھی اٹھایا نہیں جائے گا، پیر و جمعرات کے دن انسان کے نام اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر و جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ پیر و جمعرات کی نام اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے نام اعمال پہنچایا جائے بارگاہ رب العالمین میں، اللہ رب العالمین کے پاس فرشتے جب نام اعمال کو میرا لے کر کے جائے تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. آگے حدیث کے اندر موجود ہے کہ پیر و جمعرات کے نام اعمال پیش کیا جاتا ہے اور ہر کسی انسان کو بخش دیا جاتا ہے، ہر انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ باغی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمان بندہ، اللہ رب العالمین کے وہ خطا کار بندہ جنہوں نے رب کا کھایا ہے لیکن گن کسی اور کا گایا ہے، جن کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جن کو روزی اللہ دے رہا ہے، جن کو ماں کے پیٹ میں رزق اللہ پہنچایا ہے، جن کو دنیا کے اندر چلنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس زمین کے اندر رہ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی زمین ہے، جو نعمتیں کھا رہا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا رہا ہے اور تعریفیں کسی اور کا کر رہا ہے، سجدہ کسی اور کے سامنے جا کر کے ریز ہو رہا ہے، مانگ کسی اور سے ہو رہا ہے. یعنی مشرک جو انسان ہے، جو شرک کرتا ہے، ایسے انسان کے نام اعمال وہاں تک پہنچایا نہیں جاتا. دوسرا شخص میرے بھائی، دوسرا شخص وہ انسان جو بھائی ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں تنازع ہو گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں جھگڑے ہو گئے. لڑائی کا ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے میرے بھائی. بعض دفعہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گئے لیکن اپنے غلطیوں کا احساس کیے اور آ کر کے معافی تلافی کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی میرے بھائی مجھے معاف کر دو. یہ چیز میں جذبات میں آ کر کے یہ چیز تم کو کہہ دیا آپ مجھے معاف کر دو. غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پہ اٹل رہنا، غلطی پہ چوکو چابند رہنا اور اسی پہ انانیت آ جانا کہ میں ہی بہتر ہوں، میں غلطی انہی سے ہوا ہے، تو یہ چیز ہے ان کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل نہیں لیتا ہے، جب تک کہ سلام و کلام نہیں ہو جاتا ہے، جب کہ مصافحہ نہیں ہو جاتا ہے، جب وہ دلوں کو صاف نہیں کر دیتا ہے، تب تک کیا ہے ان کے نام اعمال آسمان تک اٹھایا ہی نہیں جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کہیں ہم اور آپ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر کے بھی، عبادتیں کر کے بھی، صدقہ و خیرات کر کے بھی اور تمام عبادتیں کرنے کے باوجود بھی کہیں ہمارے اعمال نام اعمال بارگاہ رب العالمین تک نہ پہنچایا جائے، پھر ہم سے اور آپ سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے اور آپ سے انسان خسارہ میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے قبل ہی اگر کوئی انسان سے ناراض ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہے تو کیا کرے؟ وہ معافی تلافی کر لے، معافی تلافی کر لے. کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کے لیے جائز نہیں، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے لیے
3 دن تک رکے رہے، یعنی 3 دن یا 3 رات تک ایک انسان اگر کسی سے تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہے، تو 3 دن تک بس وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے سے ذرا نفرتیں کر سکتا ہے، لیکن تیسرے دن کے بعد بھی اگر سلام و کلام نہیں ہوتا ہے تب وہ انسان گنہگار ہے۔ اور آگے روایت کے اندر آ رہی ہے کہ اگر ایسا انسان اسی حالت میں مر گیا اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان راستے میں چلتا ہے، یہ ان کو دیکھ کر کے رخ بدل لیتا ہے، وہ ان کو دیکھ کر کے رخ بدل لیتا ہے، اور یہ کہتا کہ میں بڑا، وہ کہتا ہے میں بڑا، وہ کہتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے بہتر انسان وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے ہم کلام ہو جاتا ہے، آگے بڑھ کر کے مصافحہ کر لیتا ہے، آگے بڑھ کے سلام کر لیتا ہے کہ میرے بھائی غلطی واقعی معنوں میں اگر ہم ہی سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ اور وہی انسان تو وہی اصل انسان ہے کہ غلطی اگر ان سے بھی ہو نہ بھی ہو پھر بھی آگے بڑھ کر کے لپک لے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی انبن ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی کا صدور ہو گیا، میرے بھائی مجھے معاف کر دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی غصے میں تھے، معاف نہیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول فوراً نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، نبی کی خدمت میں پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہم دونوں میں تنازع ہو گئے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور ناراضگی ظاہر کر لیے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے نبی میں ان تک پہنچا، میں معافی تلافی کیا، لیکن پھر بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا انہیں منا دیجئے۔ اور کچھ ہی دیر گزرے تھے اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ عمر انہیں معاف کر دو، عمر انہیں معاف کر دو، اور اے عمر ابوبکر صدیق کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ابوبکر صدیق کی ذات تو وہ ہے جب پورے دنیا والے مجھے جھٹلا رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری تصدیق کر رہے تھے، اس لیے ابوبکر جس نے ابوبکر کو تکلیف پہنچایا اس نے محمد کو تکلیف پہنچایا۔ اب اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غلطی میری تھی، ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ غلطی میری تھی۔ کیسے وہ صحابہ تھے، وہ ہستیاں تھے کہ کس طرح سے اپنے غلطی کا اصرار کیے، اپنے غلطی کا اقرار کیے اور فوراً مان گئے کہ نہیں بھائی بھائی کے اندر تنازع تو ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، جہاں پر 4 برتنیں ہیں وہاں پہ آوازیں آتی ہے، لیکن اس غلطی پر ڈٹے رہنا اور اس کے لیے سال ہاں سال بات نہیں کرنا، مہینے بھر بات نہیں کرنا، بلکہ آنے والے کو وصیت کر کے جانا کہ وہ میرا دشمن ہے، مرتے وقت بھی تم مجھ سے بات نہیں کرنا، یہ چیز غلط ہے تو میرے اور آپ کے روزے بھی قبول نہیں، نمازیں بھی قبول نہیں، دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ نام اعمال ابھی آسمان تک اٹھایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ جب تک کہ یہ انسان دونوں صلح نہ کر لے، دونوں مل نہ جائے، تب تک میرے بھائی، اس لیے اگر کوئی بھائی روٹھا ہوا ہے، کوئی بھائی ناراض ہے، کوئی رشتہ دار کٹا ہوا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مومن ہے، ہم سے ناراض ہے، تو ہم اور آپ معافی و تلافی کرنے، معافی و تلافی کرنے اور کہنے بھائی کہ غلطی کا صدور انسان ہی سے ہوتا ہے، کوئی دوسرا فرشتہ تو غلطی نہیں کرتا، انسان غلطی کرتا۔ کیا کریں؟ اس سے جا کر کے مل جائیں، اس سے جا کر کے مل جائیں، معافی و تلافی کریں، یہ چیز ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اور مسلمان ایمانی بھائی کا وہ قدرت، ایمانی بھائی کی وہ اہمیت، ایمانی بھائی کی بڑی قدر ہے اسلام کے اندر، ایمانی بھائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی لیے صحابہ کرام نے ایسا ہی قربانیاں پیش کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں جو مکے کے اندر صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنا سارا مال یہیں پہ چھوڑ دیا، اپنا سارا مال یہیں پہ چھوڑ دیا۔ بیویاں چھن گئے، بچے چھن گئے، گھر و دوار چھن گئے، مال و دولت چھن گئے، جان صرف بچا کر کے نکلے، جان بچا کر کے نکلے، ایمان بچا کر کے نکلے۔ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، جان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، سارے چیز لوٹا کے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ یہیں پہ چھن گیا ہے۔ انہوں نے جب ہجرت کے لیے رقت سفر باندھا ہے، سامان تیار کی ہے، لے کر کے جانے ہی والے تھے، سسرال والے آ کے روک لیے، عبد الرحمن تم یہاں آئے تھے، کلاشی کی حالت میں آئے تھے، فقیری کی حالت میں آئے تھے، اور اب یہاں سے جا رہے ہو تو ہمارے یہاں سے کمائے ہو، مال لے کر کے نہیں جا سکتے، مال یہاں دینا ہی پڑے گا۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں مال دے دوں کیا مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں، پھر تمہارا راستہ کلیئر ہے، تمہیں جانے دیا جائے گا۔ یہیں پہ سب کچھ چھوڑ دیے، وہاں پر جب صحابہ کرام پہنچے اور وہاں پر یہ ایمانی جذبہ دیکھیے، ایمانی بھائی چارہ دیکھیے، جب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیے مسلمان اور مسلمان کے درمیان، مہاجر اور انصار کے درمیان جب بھائی چارہ کرا دیے تو حضرت ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان ایسے بھائی چارہ کیے کہ ربیع کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو جوڑ دیا ہے اور بڑی اہمیت ہے، ایمانی بھائی ہمارے تم بن گئے ہو، اس لیے تمہیں میرے پاس دو بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، تمہیں جو پسند آئے میں ان کو طلاق دیتا ہوں، عزت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا، تم ان سے شادی کر لینا، میرے پاس جو زمین و جائیداد ہے دو حصے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں، میرے پاس گھر بھی اسی طرح سے ہے، اگر ایک بھی گھر ہے تو کیوں نہ ان کو میں آدھے حصے میں کٹ کرتا ہوں، دیوار دیتا ہوں، تم ادھر رہ لو میں ادھر رہ لیتا ہوں، اور جو مال ہے اس کو بھی دو جگہوں پہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھے بھائی، صحابہ کرام کے ایسی بھائی چارہ کرا دی گئی۔ کیوں؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان دیوار کی مانند ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت کے وقت کام آنی چاہیے، تو یہ صحابہ کرام تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھی، اللہ تیرے مال پہ برکت دے، اللہ تیری کمائی میں برکت دے تیری مال و اہل و عیال میں۔ میرے بھائی، مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، میرے بھائی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے ضرورت ہے تو بازار کا راستہ دکھا دیا جائے، وہاں جا کر کے تجارت کروں گا، کد و کاوش کروں گا، محنت کروں گا اور وہاں جا کر کے میں کماؤں گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کے تعلق سے کہا تھا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ ہے، وہ مومنین تو ایسے ہے جو خود بھوکے رہ کر کے دوسرے کو کھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، عید سے قبل یہ دوریاں ختم کریں، یہ بغض ختم کریں، یہ حسد ختم کریں، یہ عداوتیں ختم کریں، نفرتوں کو مٹائیں، دلوں کو توڑنے والا نہیں، دلوں کو جوڑنے والا بنے۔ دلوں کو توڑنے والے کو نبی نے تعریف نہیں کی ہے، دلوں کو جوڑنے والے کو نبی نے تعریف کی ہے۔ اور اگر کسی انسان، دو مسلمان کے اندر تنازع ہے، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، اگر تیسرا انسان جاتا ہے اور جا کر کے جھوٹ بھی بول کر کے دونوں کو ملا دیتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن دو بھائی کے درمیان تنازع ہو گیا ہے، دو بھائی کے درمیان جھگڑے ہو گیا ہے، یہ انسان بیچ میں ایک انسان رہتا ہے، دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ عبد الرحمن کے پاس جاتا ہے تو یہ انسان کہتا ہے، عبد الرحمن تمہارے تعلق سے تمہارے بھائی تو بڑے اچھے گمان کر رہے تھے، بہت اچھا کہہ رہے تھے، تیرے تعلق سے اچھا ہی گمان کر رہے تھے۔ عبداللہ کے پاس گیا تو کہا، عبد الرحمن تو تمہارے بارے میں بڑا ہی اچھا گمان کر رہے تھے، بڑا اچھا انسان ہے، وہ میرے بھائی ہے، پتہ نہیں کیسے تنازع ہو گیا، پتہ نہیں کیسے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں ملانے کے لیے جھوٹ کا اگر سہارا لیتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا بھی ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان کی ایسی قدر ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرح دیکھ کر کے کہے تھے، تمہاری عزت تو بہت زیادہ ہے، تمہارے فضائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن تمہاری فضیلتوں سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کی زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح سے آتا ہے روایتوں کے اندر، اگر ایک انسان حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اور ایسا ہے کہ کسی بھائی کو دل دکھا کے جا رہا ہے، کسی بھائی کو خون کر کے جا رہا ہے، کسی بھائی کو تکلیف پہنچا کر کے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو حج کرنا ان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچا کر کے جا رہا ہے تو ایسے موقع پر ان کو حج کرنا حرام ہے۔ کسی کو کچلا نہیں جا سکتا ہے، کسی کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، نفرتیں عداوتیں پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے،
کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتے ہیں، بہن ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، جماعتی احباب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، منا لیں عید المبارک کی عید الفطر آنے سے قبل منا لیں کہ واقعی معنوں میں غلطی سرزد ہو گئی. اور اگر اسی حالت میں ہم اور آپ نہیں منائے، اسی حالت میں آنکڑا 36 کا آنکڑا بنے رہے، نہیں ایک دوسرے سے معافی تلافی نہیں کی، تب پھر ہمارے نام اعمال آسمان تک اٹھایا ہی نہیں جائے گا. یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اتنے فضائل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو جب تک یہ دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہو جاتی، اس سے قبل ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے کٹ کے رہنے کا نہیں ہے. تنازع جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں، بس ہمیں اور آپ کو دل بڑا کرنا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. دوسری چیز عید سے قبل جو کرنا ہے وہ یہ ہے، یعنی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کی عبادتیں کی، کیا وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ایک انسان عقل مند تاجر اسی کو کہا جاتا ہے جب تجارت کرتا ہے، تجارت کرنے کے بعد جب ان کے پورے پونجی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت وہ انسان محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا کمایا کتنا کھویا، کتنا کمایا کتنا کھویا، کتنا نفع آیا، حساب کرتا ہے. تو میرے بھائی، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں پہ آیا تھا، ہم اور آپ نے کیا کی، کتنے عبادتیں کی، اللہ کو کتنا خوش کرنے والے کام کیے، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیے، کتنے تراویحاں پڑھی، کیا کیے. محاسبہ کریں اپنے دل و سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن انسان غفلت کا شکار ہے، انسان غافل ہے. اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے جو اعمال کیے ہیں اس پر محاسبہ کریں. تیسری چیز میرے بھائی، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے رب کو راضی کر لیا ہے، رب کو خوش کر لیا ہے، صوم صلات کا پابند ہو گئے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو دیگر مہینوں میں بھی عبادتیں کرنا ہے. جو انسان 3 بجے یا 2 بجے سحری کھانے کے لیے اٹھ سکتا ہے، تو وہی انسان انشاءاللہ نماز فجر میں بھی اٹھ سکتا ہے. اور رمضان المبارک کے مہینہ گزر جانے کے بعد اگر رمضان المبارک ان کی آنکھیں فجر کے لیے نہیں کھلی تو ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. عبادت قبول ہونے کی ایک شرط کیا ہے کہ جو یہ انسان پہلے کر رہا تھا اسی پر مسلسل اور دائمی اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا، وہی کرتے رہنا. انسان کم کرے یا زیادہ کرے، وہ عمل ہمیشہ کرتے رہنا. دیکھا جاتا ہے، اور دیکھیے ہمارے یہاں پر ہی دیکھیے کہ انسان جو ہے، آدمی بڑی زور و شور کے ساتھ، بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی خوشنودی اور بڑی بہادری کے ساتھ انسان کیا کیا، رات میں قیام کیا، رات میں جاگا، رب کی عبادتیں کی. اب انسان کو ایسا لگنے لگا کہ 27 میں مل گیا، اب ایسا ہے تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، اب ایسا ہو گیا کہ اب ہم گناہوں سے مبرہ ہو گئے، گناہوں سے پاک ہو گئے. انسان کیا ہے، عبادتوں سے کوئی سے دور بھاگنے لگے، انسان نماز فجر تک چھوڑ دینے لگے. لیکن ایسے انسان جو ایک انسان ہے پوری رات بھر قیام کرتا ہے اور نماز فجر نہیں پڑھتا، تو ایسے انسان کی عبادتوں کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کیا دیکھے، ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے رات بھر قیام کیے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھی ہے، رات بھر عبادتیں کی ہے، اور رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے نماز فجر کیا ہوئی ہے، چھوٹ گئی ہے. امیر المومنین گشت کر رہے ہیں، پہنچے ہیں ان کے گھر تک، ان کی والدہ آ جاتی ہے، اس صحابی رسول کی والدہ آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ امیر المومنین، میرے بیٹے رات بھر قیام کرتے رہے، رات بھر نمازیں پڑھتے رہے، تہجد گزار اور تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اس وجہ سے ابھی فجر کے وقت آنکھیں لگ گئی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو ضرورت نہیں تھی کہ رات بھر عبادت کرے، اس سے زیادہ کہیں اہمیت نماز فجر کی تھی. اگر نماز فجر پڑھ لیتا تو اس سے بہتر تھا. وہ کیوں؟ یہ تو نوافل ہے. نوافل یہ ایک انسان کیا ہے، کوئی کام کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن نماز فجر کو چھوڑ دیتا، فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہے انسان، اس کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اور آپ کیا پائیں اور کیا کھوئیں. چوتھی چیز میرے بھائی، ہم اور آپ کیا کریں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں.
نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں؟ دعاؤں کے ذریعے سے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جیسے انسان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. دعا ایک ایسی شے ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے. اس لیے ہم اور آپ دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو بھی اسلام کی طرف پھیر دے. دوسرے معنی یہ کہا جا سکتا ہے، اے اللہ جیسے تم نے رمضان المبارک کے مہینے میں میرے دل کو پھیر دیا تھا، عبادتوں میں مجھے لذت حاصل ہوتی تھی، عبادتوں میں مجھے شوق پیدا ہوتا تھا، عبادتیں میں کرتا تھا تو بڑی شوقین تھا اور بہت شوق کے ساتھ، بڑی جذبے کے ساتھ، بڑی اہتمام کے ساتھ میں عبادتیں کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا اور عبادتیں پورے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتا کرتا تھا. اللہ عام دنوں کے اندر بھی تو ہی رمضان المبارک کا بھی رب ہے، عام دنوں کا بھی تو ہی رب ہے. اے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دیگر دنوں میں بھی مجھے اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق دے. اس طرح سے دعا کریں. اسی طرح سے میرے بھائی یہ بھی دعا کریں، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آنے سے گزر جاتا تو 6 ماہ تک دعا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے، ہم نے رمضان میں جو قیام اللیل کیے ہیں، ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہے، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، دیگر چیزوں کی صورت میں ہو، جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہے اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما رہے. اور جب 6 ماہ گزر جاتے، اب 6 ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے دعا کرتے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. 6 ماہ اس کے تعلق سے دعا کرتے تھے. تو ہم اور آپ دعا کریں قبولیت کے لیے. صرف عبادت کر دیا بس نہیں، بلکہ عبادت کر دیا، کام کر دیا، اب قبولیت کی دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، بہت بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، پتھریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم سے قبول کر لے، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو نیکی کے کام کر کے ہمیں اور آپ کو ہمیشگی برتنا ہے، نیکی کے کام کر کے قبولیت کے لیے دعا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چیز کرنا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے. نیکیوں کی حفاظت کیسے؟ نیکیوں کی حفاظت اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسان نیکی کرتا ہے، بہتر کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، لیکن نیکی کر دریا میں ڈال، وہ کہانی نیکی کر دریا میں ڈال وہ سے کہانی بنا ہوا ہے. نیکی کرتا ہے ایک دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، نیکی کرتا ہے ایک دوسرے کا مال کھا لیتا ہے، نیکی کرتا ہے ایک دوسرے کو مارتا ہے، نیکی کرتا ہے ایک دوسرے کو خون بہا دیتا ہے. تو ایسی نیکیاں اگر انسان نیکی کرنے کے بعد یہ کام کرے گا تو نیکیاں برباد ہو جائے گی، نیکیاں تباہ ہو جائے گی. اسی لیے مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صحابہ کرام کی جمگٹھا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور کہتے ہیں چلو صحابہ کرام کو کوئی احادیث سنا دیا جائے. صحابہ کرام اپنی زبان اثر سے ادا کرتے ہیں، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ غریب آدمی کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ قلاش آدمی کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ درہم ولا متاع، اللہ کے رسول جن کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، وہ انسان غریب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ غریب نہیں، میں دنیا کے غریب سے نہیں پوچھ رہا ہوں، دنیا کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آخرت کے مفلس اور آخرت کے غریب کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں. آخرت کے غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول خود ہی جواب دیے، یا کون ہے؟ بصلاۃ و صیام و زکاۃ، کل قیامت کے دن وہ انسان کیا کریں گے؟ صلاۃ لے کر کے جائیں گے، نماز لے کر کے جائیں گے، روزے لے کر کے جائیں گے، دیگر عبادتیں لے کر کے جائیں گے، لیکن ایسا ہوگا عبادتیں لے کر کے جائیں گے لیکن ان کے کھاتے میں نام عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، گالی زبان سے گالی دی جاتی ہے. وقذف ھذا، کسی کے اوپر تہمت لگا دیا ہوگا. وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا. ھذا من حسنات، ایک ایک کی نیکیاں گناہ لے کر کے ان کے سر ڈالا جائے گا، ان کے سر ڈالا جائے گا، ان کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی، تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. ابھی لوگ آتے رہیں گے، اللہ اس نے میرا مال چھینا تھا، اللہ اس نے میرا خون بہا تھا، اللہ اس نے مجھے گالی دے دیا تھا، اے اللہ میں کمزور تھا، بے بس تھا، دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا، میرے زمین ہڑپ کر لی تھی، مجھ سے چھین لیا تھا، میں اللہ میں کسی کے پاس نہیں جا سکا تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھا، دولت نہیں تھی، میں لڑ سکتا ان کے لیے اور کورٹ بھی ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
دیا تھا، لیکن اے اللہ تیرا دروازہ اور تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرے کوٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا، عدل انصاف کا ترازو قائم ہوگا اللہ کے سامنے، اور تو نے نبی کی زبان سے کہلوایا تھا کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی اللہ بدلا دلائے گا۔ اے اللہ میں یہی سوچ کر کے میں ظلم سے ہٹا رہا اور میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ آج تیری بارگاہ سے مجھے فیصلہ چاہیے، اے اللہ میری زمین حرف کر لیا تھا، آج دنیا یہاں چاہیے مجھے ان کے گناہ کو لے کر کے ان کے سر ڈال دیا جائے گا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں نیکیوں کی حفاظت کیا کریں، ہم اور آپ اپنی زبان کو کھولیں تو اچھی بات کے لیے کھولیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جو انسان اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو ایسے انسان کو چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کہے یا تو خاموشی اختیار کریں۔ یہ چیزیں لاسٹ اور بات یہ ہے میرے بھائی، جیسے صدقۃ الفطر جو ہے، صدقۃ الفطر یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، یہاں تک کہ کوئی پیٹ کے اندر کوئی بچہ پل رہا ان کا بھی ادا کرنا پڑے گا صدقۃ الفطر۔ اگر آپ چاول کھا رہے ہیں تو چاول کی شکل میں ادا کریں، اگر آپ گیہوں کھا رہے ہیں تو گیہوں کی شکل میں ادا کریں، اگر آپ رائے کھا رہے ہیں تو رائے کی شکل میں ادا کریں، یعنی آپ پنیر جو چیز کھا رہے ہیں مہنگا سے مہنگا چیز کھا رہے ہیں تو اگر پنیر کھا رہے ہیں تو پنیر کی شکل میں ادا کریں، اگر کاجو منقے کھا رہے ہیں تو اسی شکل میں اختیار کریں، یعنی آپ جو کھاتے ہیں وہ ادا کریں۔ آج بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے انسان ہے کہ اچھے خاصے کھاتا ہے، باریک چاول کا استعمال کرتا ہے، بڑی باسمتی چاول کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو کبھی کبھی موٹا بھی کھاتا ہوں، کبھی کبھی موٹا بھی کوٹا کا چاول کھاتا ہوں، وہ دے دیتا ہے۔ تو ایسا پھر کیا ہے، ان کے صدقہ ان کے فطرہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فطرہ اس لیے ادا کی گئی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جس سال فرض کیا گیا تھا اسی سال یہ فطرہ بھی فرض کیا گیا، کیوں؟ ہم اور انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہم سے اور آپ سے ہوتے رہتے، جانے انجانے میں بھی ہم سے اور آپ سے غلطی ہے، پتہ نہیں کتنے غلطیاں ہم سے اور آپ سے ہوتی رہتی ہے۔ وہی لغو کو ختم کرنے کے لیے، وہی غلطیوں کو پاک کرنے کے لیے، وہی غلطیوں کو دھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتا صدقۃ الفطر کیا کیا، واجب کیا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، غلام ہو، آزاد ہو، ہر کسی کو ادا کرنا ہے۔ اب کتنا ادا کرنا ہے؟ دیکھیے ایک سا تقریباً علماء کرام نے، کسی نے 2 کیجی کے قریب کہا ہے، کسی نے 2.25 کیجی کہا ہے، کسی نے 3 کیجی کہا ہے، لیکن زیادہ تر جو علماء کرام جس پر اتفاق رکھتا ہے 2.5 کیجی یعنی 2 کیجی اور 500 گرام تو یہ ادا کریں، چاہے چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی ادا کریں۔ اور یہ چیز میرے بھائی آج دیکھنے کو مدرسے والے سب کچھ لے کے چلے جا رہے ہیں، زکوٰۃ مدرسے والے لے کے جا رہے ہیں، فطرہ کا پیسہ بھی مدرسے ہی والے مانگ رہے ہیں، اور مدرسے والے بڑے بڑے فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے کہ پیسے کی شکل میں دیا جا سکتا۔ میرے بھائی یہ یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یہ مدرسے والوں کا حق نہیں ہے۔ فطرہ کا مال مدرسے والے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ مدرسے والے کو اگر آپ دیں گے بھی تو وہ مدرسہ کب استعمال کرے گی؟ وہ شوال میں مدرسہ کھلتا ہے، شوال میں کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ وہ بھی کئی مدرسہ ایسے ہیں جو چاول کے شکل میں دے دیا جاتا ہے، سڑ جاتا ہے مال، خراب ہو جاتا ہے مال، تو ان کو نہیں بلکہ محلے گاؤں کے اندر دیکھیں کہ کون غریب ہے، کون مسکین ہے، ہمارے خوشیوں میں شامل ہونا ہے انہیں بھی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے اور ان کے جو کیا ہے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو وہ انسان ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں ہے، تو یہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق ہے، وہ چاول ہی کیا کیا جائے؟ چاول کی شکل میں دیا جائے۔ لیکن ہاں ایک انسان اگر چاول ہی بہت آدمی ان کو پہنچا دیا ہے اور کیا کریں گے؟ وہ چاول ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو چاول پہنچائیں گے اور اگر 20 روپے کیجی ہے چاول والے ہیں مثلاً، تو انسان دکان میں جا کے بیچے گا تو 15 ہی روپے من سے لیں گے، تو مال کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو ان کو دیکھا جائے تو چاول ہی کی شکل میں دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسی مجبوری اگر آ گئی ہے تو اگر ایک غریب آدمی ہے، کلاش آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، تو ان کو پیسے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل چاول کی شکل میں دے، جو کھا رہے ہیں اسی چیز کی شکل میں دے۔ یہ کب ادا کریں؟ یہ عید کی نماز سے قبل ادا کرنا افضل ہے، عید کی نماز سے قبل ادا کرنا افضل ہے، اور عید کے بعد جو ادا کرے گا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ عام صدقہ ہوں گے، ان کے کیا فطرہ نہیں ہوگا،
فطرہ نہیں ہوگا. لیکن 1-2 دن پہلے بھی اگر کوئی انسان نکالنا چاہے تو یہ جائز ہے. لیکن افضل صورت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب نکل رہے ہوں یا عید کی رات، چاند رات جس روز ہو، اس روز گاؤں محلے کے اندر دیکھیں کہ کون غریب ہے. بہت سارے ایسے غریب ہیں میرے بھائی، بہت سارے بیوائیں ایسے ہیں میرے بھائی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے یا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی. کیا ہے، ان تک پہنچا جائے، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے. ہمارے خوشیوں میں ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر روز کیا سے کیا کھا رہے ہیں. ان کے گھر میں ایسا آتا ہے کہ گوشت تک نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی کھاتا ہے، کبھی بھوکے رہتا ہے. جا کے پتہ کریں. اور اگر کوئی ہمارے محلے، ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی غریب اگر بھوکے رہ جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پکڑ ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد بھی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا. میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تو تم نے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، تو پورے دنیا کو کھلانے والا، اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا تمہارے پڑوسی، تمہارے گاؤں، تمہارے محلے میں فلاں بیوہ بھوکی تھی، فلاں یتیم لاچار تھا، فلاں غریب لاچار تھا. تم اپنے گھروں کے اندر تو عیش و عشرت کے ساتھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بڑی خوشیاں دکھا رہے تھے. بچوں کے 1 جوڑے نہیں، 2 جوڑے، 2 جوڑے نہیں، 3 جوڑے بچوں کو لا رہے تھے. فیملی کے ساتھ شاپنگ ہی میں زندگی کاٹ رہے تھے. ان کے پاس بیچارے کے پاس جو عید میں لیے تھے، دوسری عید ہو گئی، تیسری عید ہو گئی، پہننے کے لیے کپڑا تک ان کے پاس نہیں تھا. تم ان تک نہیں پہنچا تھا. وہ بھوکا تھا، در حقیقت میں بھوکا تھا. وہ پیاسا تھا، دراصل میں پیاسا تھا. تو میرے بھائیوں، ہم گاؤں محلے والے کو کیا کریں؟ ان کا خیال کریں، جو دیکھیں کہ کون واقعی معنوں میں مسکین ہے، غریب کون ہے، کن کے شوہر مر گئے ہیں، کن کے پاس باپ نہیں ہے، کون مالدار نہیں ہے، کون غریب ہے، اپنے خوشیوں میں شامل کریں ان کو. ایک تاریخی روایت ہے اس کے تعلق سے، تاریخی روایت عبرت کے طور پر سنایا جا سکتا ہے. یہ تاریخی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے ہیں، نماز عید کے لیے نکلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ 2 یتیم بچے ہیں، 2 یتیم بچے ہیں، اور وہ بچے زمین بوس ہو رہے ہیں، یعنی زمین پر ایسے پلٹیاں مار رہے ہیں، مٹی سے کھیل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے ہیں، بڑی شفقت اور بڑی محبت سے، بڑی پیار سے کہتے ہیں کہ بچے، آج تو عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج تمہاری یہ کیفیت ہے، آج تمہاری یہ حالت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، عید ہمارے لیے کہاں ہے؟ عید تو ان کے لیے ہے جن کے باپ موجود ہیں، عید تو ان کے لیے ہے جو مالدار ہے، عید تو ان کے لیے ہے، خوشیاں تو ان کے لیے ہے جن کے پاس مال کی فراوانی ہے. اے اللہ کے رسول، میں تو یتیم، میں تو بے بس، میں تو کمزور، میں تو غریب. اللہ کے نبی، میرے لیے عید کہاں ہے؟ میرے لیے ہر دن تو سب عید کی طرح ہے، میرے لیے عید کا دن کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کو تاخیر کر دیتے اس یتیم بچے کے لیے. تاخیر کرنے تاریخی روایت ہے میرے بھائی، عبرت کے طور پر سنا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہیں کہ کہاں حدیث قرآن کہاں پہ ہے، تاریخ عبرت کے لیے سنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑے. ہاتھ کو پکڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان بچوں کو پہنا دیا جائے، ان بچے کو پہنا دیا جائے، اور یہ غریب، یہ یتیم ہمارے خوشیوں میں شامل ہو. یہ غریب کا کوئی نہیں، محمد ان کا ہے، کوئی نہیں، محمد ان کا ہے. تو میرے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے میں ہم آپ خوش ہو رہے ہیں اور کیا کریں کہ ایسا ہے کہ ہمیں اور آپ تو خوش و خرم سے ہیں، آرام سے ہیں، راحت سے ہیں، لیکن کوئی یتیم آنکھوں کے اندر آنسو بہا رہے ہو، کوئی یتیم، کوئی بیوہ سسکیاں لے رہی ہو، کوئی رو رہی ہو، ہم اور آپ خوشیاں منا رہے ہوں. اس لیے گاؤں اور محلے والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ کون غریب ہے، فطرہ کا مال ان تک پہنچایا جائے. اللہ کے واسطے مدرسے ودرسے کے اندر یہ چیز مال فطرہ کے مال نہ دیا جائے، کیونکہ نہیں، وہ چیز مدرسے والے سب کھاتے ہیں. کوئی مرے بھی تو بکرا وہیں پہنچتا ہے، کوئی گئے تو سب وہیں کھاتا ہے. اور مدرسے والے اب تو ایسے نہیں رہ گئے، ایک مدرسے کے اندر فیس بھی لے رہا، 5,000 10,000 فیس بھی لے کے پڑھا رہے ہیں. اب مدرسے اور یتیم وہاں اس مدرسے میں پہنچایا جائے جہاں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں اور فری میں پڑھاتا ہے. آج تو مدرسے والے پیٹ بھر رہا ہے، مدرسے والے تو یہ کیا پراپرٹی بنا رہا ہے، مدرسے والے تو مال جمع کر رہا ہے. تو ایسے نہیں میرے بھائی دیکھا جائے، گاؤں میرے محلے کے والے کو حق ہے. تو اور ایک چیز یہ ہے میرے بھائی، جیسے کہ نماز عید جو ہے، نماز عید جو ہے یہ کیا ہے؟
صحراؤں کے اندر، عیدگاہوں کے اندر پڑھنا بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سنت ہے۔ اور کیا ہے، نماز عید سے پہلے تاک کھجور وغیرہ کھا کر کے جانا چاہیے۔ راستہ جو ہے سیدھے راستے سے اگر سے گئے ہیں تو الٹے راستے سے آنا چاہیے، الٹے راستے سے گئے ہیں تو سیدھے راستے سے جانا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اور یہ نماز عید کی اتنا اہمیت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو شامل کیا جائے، مرد عورت سب ہو۔ بعض صحابیات نے سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حیض کے حالت میں ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی وہاں تک عیدگاہ تک جائے گی، وہ نمازوں میں شامل نہیں ہوگی لیکن ہماری دعاؤں میں شامل ہوگی۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو جاتے، کلمات جو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر شامل رہیں گے تو ان کو بھی لے کر کے جایا جائے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کوئی پڑوسن ہے جن کے پاس چادر ہی نہیں ہے، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے برقع، چہرے کو چھپانے کے لیے کوئی حجاب ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عارضین اپنے دوپٹے میں، اپنے چادر میں، اپنے برقعے میں ان کو بھی اڑھا کر کے لایا جائے۔ تو یہ نماز عید کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ تمام ساری چیزوں کا خیال رکھیں، خاص کر کے بیواؤں کے، یتیموں کا خیال رکھیں، اپنا آپ کا محاسبہ کریں، اور اسی طرح سے کیا ہے، روٹھے ہوئے لوگوں کو، دوستوں کو منا لیں، اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں۔ تو واقعی معنوں میں عید ہر انسان کے لیے، جب انسان کے نام اعمال قبول ہو گیا ہو، روزے قبول ہو گئے ہو، زکوٰۃ قبول ہو گئے ہوں، ساری عبادتیں قبول ہو گئی ہوں، تب وہ انسان کے لیے عید ہے۔ ورنہ میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تو عین عید کے موقع پر زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی، سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے تھے۔ لوگ ملنے کے لیے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملنا ہے۔ جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے واپس آگے، بھلا ایسے انسان جنہوں نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے، یہ اتنا بہادر انسان ہے، وہ تو یہ چیز کھا رہے ہیں عین عید کے موقع پر۔ پھر کہا میرے بھائی وہی ہے۔ پھر جا کے پوچھے میرے بھائی آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ کہا مجھے تو اس وقت عید خوشی ہوگی، مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب مجھے پتہ چلے گا میرے رب نے میرے روزے کو قبول کر لیا ہے، میرے عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، میرے قیام کو قبول کر لیا ہے، میرے صدقہ و خیرات کو قبول کر لیا ہے۔ جب یہ قبول ہو گئے تو ہمارے لیے ہر دن عید کی دن ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے آپ کے اعمال قبول ہو گئے ہو تب تو ہمارے آپ کے لیے عید کے ہو۔ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے زیب تن کر دینا، خوشبو لگا لینا، یہ عید نہیں ہے، بلکہ واقعی معنوں میں جنہوں نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کو خوش کر لیا ہے، عبادتیں کر لیا ہے، تمام چیزیں صدقہ و خیرات کر لیا ہے، ایسے انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں مولا کریم ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے، جو بھی قیام اللیل کیے ہیں، مولا کریم اس طرح سے ہماری عبادتیں تو نہیں ہے، لیکن مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بھی مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہو، چاہے وہ کشمیر کی سرزمین ہو یا فلسطین کی سرزمین ہو یا تیری پورا کی سرزمین ہو یا آسام کی سرزمین ہو، یا کہیں بھی مسلمان کو مصیبت پریشانیاں آ رہی ہے، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح سے اس پریشانی کو دور کر دے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے باوجود بھی اپنے مغفرت نہیں کرا لیا ہے، مولا کریم چند دن بچے ہوئے ہیں، مولا کریم انہیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ و طائف، اور انہیں بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں کیا ہے آنسو بہانے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔